تمام تعریفوں صلی اللہ کے لیے جس نے دلوں کو ہدایت دی۔ میں اللہ سبحانہ ہو کہ حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس اللہ نے ہمیں جہنم کی آگ سے ڈرایا ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہیں، جنہوں نے حق کی نصرت فرمائی اور باطل کا مقابلہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں آپ پہ نازل ہوں۔ حمد و صلوات کے بعد میں تم سب کو اور اپنے آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں جب بھی موت آئے اسلام کی حالت میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وسیع کائنات کو مسخر فرمایا اور اس دنیا کو انسان کی نہ ختم ہونے والی امنگوں اور تمناؤں کا میدان قرار دیا۔ کچھ لوگ زیادہ تمنائیں رکھنے والے ہیں اور کچھ لوگ کم تمنائیں رکھنے والے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اگر ابن آدم کی کھجوروں کے درختوں پہ مشتمل ایک وادی ہو تو وہ اس جیسی ایک اور وادی کی تمنا کرے گا، پھر دوسری وادی کی تمنا کرے گا، یہاں تک کہ کئی وادیوں کی خواہش کرنے لگے گا، اور ابن آدم کے پیٹ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ ہر وہ امنگ جو نیکی کے لیے کی جائے قابل ستائش ہے، اور جو امنگیں تقدیری فیصلوں پہ اعتراض اور ناممکن الحصول کے لیے ہوں تو وہ قابل مذمت ہیں۔ انسان کے ارمان انسان کے ارادوں کے ترجمان ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انسانی دل تمنا کرتا ہے اور خواہش رکھتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی تمناؤں کی وجہ سے شان و شوکت کی بلندیوں پہ پہنچ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی تمناؤں کی وجہ سے ذلت کے گڑھوں میں جا گرتے ہیں۔ بلند ہمت اور بلند عزائم لوگوں کی تمنائیں اور آرزوئیں وسیع و عریض ہوتی ہیں، اور انہی سے ان کی زندگیوں میں بہار رہتی ہے۔ یہ دیکھیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک دن اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں، اپنی اپنی تمنا بتاؤ۔ تو ایک شخص نے کہا، میری یہ خواہش ہے کہ اگر یہ گھر سونے سے بھرا ہوا ہو تو میں اسے راہ الہی میں لٹا دوں۔ آپ نے پھر فرمایا، اپنی اپنی تمنا بتاؤ۔ تو دوسرے شخص نے کہا، میری یہ خواہش ہے کہ یہ گھر ہیرے جواہرات اور زبرجد سے بھرا ہوا ہو تو میں اسے راہ الہی میں لٹا کر صدقہ کر دوں۔ آپ نے پھر فرمایا، اپنی اپنی تمنا ذکر کرو۔ تو لوگوں نے کہا، امیر المؤمنین آپ کی تمنا کیا ہے، آپ کی خواہش کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، میری تمنا یہ ہے کہ یہ گھر ابو عبیدہ بن جراح، معاذ بن جبل، سالم مولا ابی حذیفہ اور حذیفہ بن یمان جیسے لوگوں سے بھرا ہوا ہو۔ اور حتیم میں ایک دفعہ جناب مصعب اور عروہ اور عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اکٹھے ہوئے، تو انہوں نے کہا، اپنے اپنے ارمان بتلاؤ۔ تو عبداللہ بن زبیر نے کہا، میں تو خلافت کی تمنا کرتا ہوں۔ اور عروہ نے کہا، میں تو یہ تمنا رکھتا ہوں کہ مجھ سے علم لے لیا جائے۔ مصعب نے کہا، میں عراق کی گورنری چاہتا ہوں۔ اور عبداللہ بن عمر نے کہا، میرا ارمان یہ ہے کہ مجھے مغفرت مل جائے۔ ان سب کو ان کی خواہشات مل گئیں، اور امید ہے کہ عبداللہ بن عمر کو مغفرت بھی مل گئی ہوگی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی عظیم امنگیں بھی ان کے سنگ رہیں اور اللہ کے فضل سے پوری ہوئیں۔ امید ہے کہ ان کی آخری امنگ بھی پوری ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں، میرا نفس ہمیشہ آرزومند رہتا ہے۔ میں نے فاطمہ بنت عبد الملک سے شادی کی تمنا کی تو میری ان سے شادی ہو گئی۔ پھر مجھے امارت کا شوق پیدا ہوا تو میں نے امارت کی تمنا کی تو مجھے خلافت بھی مل گئی، اور اب حصول جنت کا ارمان ہے۔ امید ہے کہ یہ بھی انشاءاللہ مجھے مل جائے گی۔ اگر ارمان اچھے ہوں تو اس پہ بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 آدمیوں کا ذکر کیا۔ ایک شخص کو اللہ نے مال اور علم عطا فرمایا اور وہ اپنے علم کے مطابق اپنی دولت راہ حق میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرے شخص کو اللہ تعالی نے علم دیا لیکن اسے مال نہیں دیا، اور وہ یہ خواہش رکھتا ہے
اگر اسے بھی یہی کچھ مل جائے تو وہ بھی اسی طرح خرچ کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دونوں اجر میں برابر ہیں۔ اور تیسرے شخص کو اللہ تعالی نے مال دیا لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے، وہ مال کو اندھا دھند صرف کرتا ہے، یعنی ناحق راستوں میں خرچ کرتا ہے۔ اور چوتھے شخص کو اللہ نے مال دیا نہ ہی دولت سے نوازا، وہ یہ کہتا ہے اگر مجھے اس کی طرح مال مل جائے تو میں بھی اسی طرح خرچ کروں گا جیسے یہ کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ خالی ارمانوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اگر ان کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ عملی کاوش اور جہد مسلسل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا عملی کاوش کی ترغیب کے لیے حکم ہے اور اپنے رب کی مغفرت کی جانب دوڑ پڑو۔ تمنائیں اور ارمان بھی دعا کی اقسام میں سے ایک ہیں، یہ قبول ہو جائیں تو حقیقت بن جاتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جب تم میں سے کوئی اللہ سے تمنا کرے تو خوب کھل کر مانگے کیونکہ وہ اپنے پروردگار سے مانگ رہا ہے۔ اسی طرح آپ کا فرمان ہے جب تم میں سے کوئی تمنا کرے تو خیال رکھے کہ وہ کیا تمنا کر رہا ہے کیونکہ اس کو معلوم نہیں ہے اس کی کون سی تمنا لکھ دی جائے یعنی پوری کر دی جائے۔ اس لیے دشمن فتنہ اور دشمن سے لڑائی کی تمنا نہیں رکھتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے دشمن سے لڑائی کی تمنا مت کرو اور اللہ سے عافیت طلب کرو، چنانچہ جب لڑائی ہو جائے تو پھر ڈٹ کر لڑو۔ گھٹیا قسم کی تمنائیں جو ہیں اسلام ان کی تائید نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے اس مصیبت کی وجہ سے جس کا اس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اگر ضروری ہو تو یہ کہے کہ اللہ اگر زندگی میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندگی دے، اور اگر میرے لیے موت بہتر ہے تو مجھے اپنے پاس بلا لینا۔ دل کے اچھے ارمان انسان کے پروردگار سے اچھے گمان کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اب اس کی مرضی ہے وہ میرے بارے میں جیسا مرضی گمان کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ وہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہوں جو بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے، لہذا اگر بندہ اپنے پروردگار کے بارے میں حسن ظن رکھے تو اس کے اثرات اس کی تمناؤں پہ نظر آتے ہیں، چنانچہ اس کی تمنائیں بلند قدر اور عظیم مقاصد پہ مشتمل ہوتی ہیں۔ دانشمند شخص اپنی تمنائیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس کرتے ہوئے چنتا ہے، وہ اپنے کسی بھائی سے حسد نہیں کرتا یا اس بھائی کے پاس جو نعمت ہے اسے اپنے پاس منتقل کرنے کی نہیں سوچتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس کی تمنا مت کرو جس کے ذریعے اللہ نے تمہیں ایک دوسرے پہ فوقیت دی ہے۔ مسلمان کو اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ ارمان پورے ہونے کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے، اس لیے اگر اس کے ارمان ادھورے رہ جائیں تو جلملاتا نہیں ہے اور نہ افسردہ ہوتا ہے، کیونکہ خیر اسی چیز میں ہے جو اللہ نے اس کے لیے اختیار فرمائی ہے۔ چنانچہ بندہ ہر حالت میں اپنے پروردگار کا شکر ہی بجا لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ اللہ یہ خوب جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ گھٹیا قسم کی تمنائیں ابلیس کی جانب سے ہوتی ہیں۔ شیطان نے اس بات کا تہیہ کیا ہوا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو جھوٹی امیدوں کے سمندر میں عارضی لذت اور وہمی خوشی میں ڈبوئے رکھے گا، جس طرح شیطان انسان کی بدعمالیوں کی بھی اچھا بنا کر دکھاتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لیا اس نے سری نقصان اٹھایا۔ شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، اور جو وعدے بھی شیطان انہیں دیتا ہے وہ فریب کے سوا کچھ نہیں ہوتے۔ اگر انسان کے ارمان دنیاوی امور تک ہی محدود رہیں، آخرت کے لیے ان میں کوئی جگہ نہ ہو، تو وہ راہ راست سے دور اور گمراہ ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا جو شخص دنیا چاہتا ہے تو ہم جس شخص کو اور جتنا چاہیں دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، پھر ہم نے جہنم اس کے مقدر کر دی ہے جس میں وہ بدحال اور ددکارا ہوا بن کر داخل ہوگا۔ اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے اپنی مقدور بر کوشش بھی کرے اور مومن بھی ہو تو ایسے لوگوں کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ اور اگر کسی کا ارمان بیداری اور نیند ہر حالت میں عملی اقدام سے خالی رہتے ہیں، ہر وقت اس پہ سستی اور کاہلی کا غلبہ رہتا ہے، تو وہ سراب کے سوا کچھ نہیں پائے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا عقل مند وہی ہے جو اپنا محاسبہ خود کرے اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرے، اور عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کو اس کی خواہشات کے پیچھے لگائے اور اللہ تعالیٰ سے جھوٹی امیدیں لگائے۔
اپنی امیدوں کو پورا کرنے کے لیے جو شخص حرام طریقے اپنائے، جادوگروں شعبدہ آبادوں سے رجوع کرے تو اپنے آپ پہ ظلم ڈھاتا ہے۔ آپ کا فرمان ہے جو شخص کسی کاہن یا جادوگر کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کی تو وہ محمد علیہ السلام پہ نازل شدہ شریعت کا منکر ہے۔ قبر میں جب برزخی زندگی شروع ہوگی تو اس وقت سب سے زیادہ حرج والے ارمان دل میں آئیں گے۔ مومن کا اپنی قبر میں ارمان ہوگا کہ جلدی سے قیامت قائم ہو جائے، کیونکہ اسے نعمتیں اور مسرتیں نظر آ رہی ہیں، جبکہ کافر کا قبر میں ارمان یہ ہوگا کہ قیامت قائم نہ ہو، کیونکہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ رہا ہوگا اور اس کا منتظر ہوگا۔ میت دوبارہ دنیا کی جانب جانے کی تمنا کرے گی تاکہ چھوٹ جانے والی عبادات کو بجا لائے، تاکہ نماز پڑھ لے، چاہے 2 رکعت ہی کیوں نہ ہوں۔ ایک بار آپ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے اور فرمایا یہ کس کی قبر ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا فلاں کی قبر ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس کے ہاں 2 رکعتیں تمہاری کل بقیہ دنیا سے زیادہ محبوب ہیں۔ میت دنیا میں واپس آنے کی تمنا کرے گی تاکہ صدقہ کر لے اور اللہ کا ذکر کر لے، چاہے ایک بار سبحان اللہ کہنے کا موقع ملے یا ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا موقع ملے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس وقت سے پہلے خرچ کر لو جب تم میں سے کسی پہ موت آ جائے تو پھر کہے گا میرے پروردگار مجھے تو نے تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کر لیتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ دردناک ترین تمنا جس سے بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں وہ روز قیامت عذاب جھیلنے والوں کی ندائے حسرت کی صورت میں ہوگی۔ چنانچہ کافر اور نافرمان شخص جس وقت اپنا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑے گا اور اسے اپنا ٹھکانہ نظر آئے گا تو مٹی ہو جانے کی تمنا کرے گا۔ یہ وہ دن ہے جو ایک حقیقت ہے۔ اب جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف واپس جانے کی راہ اختیار کرے۔ ہم نے تمہیں عنقریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا اور چوکنا کر دیا ہے، جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن عظیم میں برکتیں ڈالے اور اللہ مجھے اور آپ کو اس سے نفع دے۔ میں یہ الفاظ کہتے ہوئے اللہ سے استغفار کرتا ہوں، تم بھی اللہ سے استغفار کرو، اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔